تصور کیجئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ جو مچھلیاں بیچتا ہے، جس کے پاس جوتے بھی نہیں لیکن خواب چاند اور ستاروں سے بھی آگے کی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی زندگی علم، جدوجہد اور انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہے کہانی ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی، دی میزائل مین آف انڈیا۔ عبدالکلام 15 اکتوبر 1931 کو رامیشورم تمل ناڈو میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان معاشی طور پر کمزور تھا۔ والد ایک عام کشتی باز تھے جو حاجیوں کو لے جایا کرتے تھے۔ عبدالکلام نے چھوٹی عمر میں ہی اخبار بھیجنے کا کام شروع کر دیا تاکہ اپنے تعلیمی اخراجات پوری کر سکے۔ ان کے استاذ کہا کرتے تھے، عبدالکلام تم میں کچھ خاص بات ہے، تمہاری سوچ عام بچوں سے مختلف ہے۔ وہ شروع سے ہی سائنس، فلکیات اور پرندوں کی اڑان سے متاثر تھے۔ انہوں نے ST جوسفس کالج سے فزکس میں گریجویشن کیا اور پھر مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایروسپیس انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ یہاں سے ان کی اڑان نے حقیقت کا رخ دھارا۔ انہیں ہمیشہ ایک بات ستاتی تھی، کیوں ہمارا ملک دوسروں کا محتاج ہے، ہم خود کیوں نہ بنائیں؟ اسی جذبے نے انہیں ہندوستان کے دفاعی پروگرام سے جوڑ دیا۔ عبدالکلام نے DRDO اور ISRO جیسے اداروں میں کام کیا۔ ان کی رہنمائی میں SLV-3 راکٹ لانچ کیا گیا، جو بھارت کا پہلا انڈیجنس راکٹ تھا۔ پھر آیا وہ وقت جب بھارت نے اگنی اور پرتھوی میزائل بنائے۔ یہ سب عبدالکلام کے خوابوں کا حصہ تھے۔ انہیں جلد ہی لقب ملا، دی میزائل مین آف انڈیا۔ 2002 میں وہ بھارت کے 11ویں صدر منتخب ہوئے، لیکن وہ صرف صدر نہ تھے، وہ عوام کے دلوں کے بادشاہ تھے۔ وہ ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کر نوجوانوں سے ملتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، انہیں موٹیویٹ کرتے۔ ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا، خواب وہ نہیں جو نیند میں آئے، خواب وہ ہیں جو نیند اڑا دے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے 30 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں اگنیٹڈ مائنڈز، ونگز آف فائر اور انڈیا 2020 شامل ہیں۔ ان کی تحریریں صرف الفاظ نہیں، جذبے کی زبان تھی۔ 27 جولائی 2015 کو شیلانگ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے وہ اسٹیج پر گر پڑے، دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرتے وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھا ایک قلم، ایک کتاب اور ذہن میں تھا علم کا خواب۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کے الفاظ اور ان کے خواب کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ اگر آپ واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی سے بہتر مثال کوئی نہیں۔ وہ سادگی کی علامت تھے، وہ دیانت کا چہرہ تھے اور وہ انسانیت کا سرمایہ تھے۔